ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ملک کی خوشحالی، سلامتی اور استحکام کے لیے دعا، مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی دعائیں۔ نماز عید کے اجتماعات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 24 نیوز کی جانب سے قوم کو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں مبارک۔ سیاسی قائدین کی اپنے اپنے شہروں میں عید۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ اور وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں عید الفطر کی نماز ادا کی، عزیز و اقارب اور لوگوں سے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے ملک کی ترقی، استحکام، سالمیت، امن اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ شہدائے وطن کے ایصال ثواب، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے خصوصی دعا۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہمراہ والدین، اہلیہ اور بھائی کی قبروں پر پھول ڈالے۔ نواز شریف نے حسین نواز اور پوتے پوتیوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، شریف فیملی کے ہمراہ وقت گزارا، والدین، بھائی اور بھابھی کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ میاں شہباز شریف نے دوپہر کا کھانا شریف فیملی کے ہمراہ کھایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں عید کی نماز پڑھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاڑکانہ میں نماز عید ادا کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے حیدرآباد میں عید کی نماز ادا کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے عید کی نماز ادا کی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عید کی نماز پڑھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور شہید میر شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر بھی فاتحہ خوانی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مادر جمہوریت محترمہ نصرت بھٹو کے مزار پر پھول ڈالے، ملک کی سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی بلاول بھٹو کے ساتھ موجود تھے۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے نماز عید جامع مسجد عیدگاہ گجرات میں کارکنوں کے ہمراہ ادا کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین نے جامع مسجد شاہ ولایت گجرات میں نماز ادا کی۔ چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین ظہور پیلس میں کارکنوں سے عید ملے۔ دونوں وزراء نے چودھری ظہور الہی شہید کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ملک کی سالمیت اور ترقی کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاکستان کو امن اور خوشحالی کی راہ پر ڈالے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے عید الفطر پر پیغامات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر ہمیں محبت، احساس، رواداری کے اصول اپنانے کا درس دیتی ہے۔ عید الفطر پر شہدائے وطن کو یاد رکھیں اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ باہمی اختلافات بھلا کر قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ دعا ہے ارض پاک پر خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے۔ یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرنا سنت نبوی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق جوانوں کی عید کی اصل خوشی قوم کے دفاع اور ذمہ داری نبھانے میں ہے۔ عید کے مبارک موقع پر ہمیں قومی ہیروز کی غیر متزلزل بہادری اور عزم کو یاد رکھنا چاہیے۔ عید ہمیں محبت، یکجہتی اور باہمی احترام کے اصولوں پر اکٹھا ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ پاک فوج اور رینجرز کے جوان اپنے پیاروں سے دور سرحدوں کی حفاظت پر مامور۔ فرنٹیئر کور نارتھ کے جانباز عید کے روز بھی طورخم سرحدی گزرگاہ کے قریب 3600 فٹ کی بلندی پر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ وانا میں FCC ساؤتھ کی میزبانی میں چاند رات پر تقریب
आतिश बाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा। कराची में भी सिंध रेंजर्स के जवान ईद के रोज़ भी फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़। रेंजर्स के जवानों के लिए दावत का अहतमाम। सिंध रेंजर्स ने शुहदा की फैमिलीज़ में तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर अपने इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश से सकाफ़ती वफ़द को पाकिस्तान के दौरे पर भेजने की तजवीज़ दी। शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शुहदाए वतन को खिराज अक़ीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का वापटा टाउन आमद। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट के वालिद, भाई और दीगर अहल खाना से मुलाकात। शहीद के ख़ानदान के साथ वक्त गुजारा। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के लिए इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद चंद माह कबल मीरान शाह में शहीद हुए थे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दौरा बरतानिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला यूवेट कूपर की जानिब से वज़रा के एजाज़ में इशाइये में शिरकत। बरतानवी वज़ीर दाखिला से दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। तलाल चौधरी की दीगर ममालिक के वज़रा दाखिला और वफूद से भी अहम मुलाकातें होंगी। दुश्मन मुल्क हम में दरारें डालना चाहता है। माजी की तमाम तलखियों को ख़त्म करके मुत्तहिद होना पड़ेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुल्क की चैलेंजेस के लिए मिलकर काम करना होगा। कैनाल्स के खिलाफ थे और रहेंगे। किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नहरों के मामले पर मुदाखलत करें। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा कि 100 से ज़ायद लोग डंपर तले कुचले गए। इसी वजह से लोग ईद उल फितर सादगी से मना रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म को इस शहर के लिए सोचना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने ट्रैफिक हादसात के हल के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। MQM रहनुमाओं ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ईद के मौके पर हर तरह से हिफाजती इंतजामात को यकीनी बना रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वीडियो बयान में कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे मसरूफ़ अमल हैं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने शुहदा की फैमिलीज़ के साथ ईद मनाई। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में ईद का बड़ा इज्तिमा। IG समेत पुलिस अफसरों और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। IG इस्लामाबाद पुलिस जवानों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। IG इस्लामाबाद शुहदा के बच्चों के साथ घुल मिल गए। नमाज ईद के बाद IG इस्लामाबाद ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी की। शुहदा की फैमिलीज़ पुलिस अफसरों के लिए खाने का अहतमाम भी किया गया। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। मिठाई की दुकानों पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद मिठाई और दीगर बेकरी आइटम्स की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची। बेशतर अफराद ने केक पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। ईद के लिए फ्यूनिया खरीदने वालों की भी कतारें। तहाइफ के लिए मिठाई की मांग में इजाफा। ईद के पहले रोज़ बच्चों की मौज मस्तियाँ। लाहौर और कराची में बच्चे वालिदैन के साथ चिड़ियाघर पहुँच रहे हैं। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ जानवरों की मौजूदगी ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। मुजरावाला में भी बच्चों ने शहर की तफरीगाहों और पार्कों का रुख कर लिया। बच्चों का जोश व खरोश दीदनी। मीठी ईद की बड़ी खुशियां। लाहौर में ईद पर फैमिलीज फूड पॉइंट्स पहुंच गईं। नान, चने, बोंग पाए, हलवा पूरी की दुकानों पर रश। कराची में खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मेहमानों की तवाज़ो के लिए तैयार किए जा रहे हैं अनवाओ अक़साम के पकवान। ईद का लुत्फ
اپنوں کے سنگ بیشتر پردیسی اپنے آبائی علاقوں کو چلے گئے۔ لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر شدید رش رہا۔ پنجاب بھر میں زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف ایکشن۔ اسلام آباد میں زائد کرایوں پر کارروائیاں، کئی گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ خوشی کے موقع پر بھی شہری اپنے پیاروں کو نہیں بھولے۔ لاہور اور ملتان میں شہریوں کی بڑی تعداد نماز عید کی ادائیگی کے بعد قبرستان پہنچ گئی۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور بلندی درجات کے لیے دعائیں کیں۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت کا سلسلہ عید پر بھی جاری۔ مودی سرکار نے کشمیریوں کی عید کی خوشیاں بھی سلب کر لیں۔ سری نگر کی جامع مسجد نماز عید ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ میر وائس عمر فاروق سمیت دیگر حریت رہنماؤں کی بھارتی اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت۔ ہٹ دھرم اسرائیل عید پر بھی فلسطینیوں کا لہو بہانے سے باز نہ آیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں 64 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید 14 ایمرجنسی ہیلتھ ورکرز کی لاشیں مل گئیں۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی ہیلتھ ورکرز پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ IFRC نے ہیلتھ ورکرز پر حملے کو اب تک کا سب سے مہلک حملہ قرار دے دیا۔ جوہری ہتھیار بنانا بند نہ کیے تو بمباری کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ ایران جوہری معاہدہ کرنے میں ناکام رہا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کی ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اقتصادی پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی۔ اسرائیل فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے ٹرمپ منصوبے پر عمل کرنے کی ہٹ دھرمی پر برقرار۔ نتن یاہو نے حماس رہنماؤں کو غزہ سے نکلنے کی پیشکش کر دی۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس رہنما ہتھیار ڈال دیں تو انہیں غزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ میں موجود۔ نیوزی لینڈ میں عید کل منگل کو ہوگی۔ قومی ٹیم اپنوں سے دور نیوزی لینڈ میں عید منائے گی۔ پاکستانی قومی اسکواڈ کی سیڈن پاک گراؤنڈ میں پریکٹس وارم اپ ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ پاک نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔